نہیں جان سکتے ہم، انسان بدلتا بھی رہتا ہے. جی فلاں سے عشق ہوا تو ہمارے محلے میں وہ سامنے والی بالکنی میں رہتی تھی. تو 10ویں تک تو میں نے 2-3 نوٹ بکس بھر دی لکھ کے. لیکن شعراء، بہت سارے شعراء و شاعرات سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ان کے لیے شاعری زینہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے. شاعری کے 2 حصے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں آرٹ، ایک کو کہتے ہیں کرافٹ. وہ تو نہ کوئی سیکھ سکتا ہے نہ کوئی سکھا سکتا ہے. کاتا اور لے دوڑی کہ آج شام کو غزل کہی ہے، 7 بجے غزل مکمل ہوئی ہے تو 7:15 بجے وہ فیس بک پہ آ گئی ہے. 10 منٹ بعد ایونٹ ہے اور یہ میری غزل ہے. یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں پکا شعر کہوں، پکا مصرع کہوں جس میں زبان کی کوئی غلطی نہ ہو. شاہد ذکی کا ایک شعر سناتا ہوں. یار برہم تھے میں کیا اپنی صفائی دیتا، عکس کیا کھولتے پانی میں دکھائی دیتا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کرافٹ کی ہم بات، مختصر بات تو اتنی ہی ہے کہ شعر جو ہے وہ شعر ہو. مجید امجد کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی شاعری کے آخری دور تھا تو انہوں نے ایسی نظمیں لکھی جن پر بعض لوگوں کو نثری نظم ہونے کا گمان ہوا. کچھ لوگ جو ہیں عروض کو شاعری ہونے کا لازمہ تصور کرتے ہیں. لازمہ یہ ہے کہ عروض نہیں تو شاعری ہی نہیں ہے. 71 72 73 74 ایک مصرع ہو گیا، 75 76 77 78 دوسرا مصرع ہو گیا. تو کیا یہ شاعری ہے؟ پھر عروضی شاعری بہت ساری آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ شاعری نہیں ہے. اور ہمارے سامنے بغیر عروض کے، اسے ہم غیر عروضی شاعری کہہ لیتے ہیں. غیر عروضی شاعری ایسی آتی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ شاعری ہے. ایک صفحے پر 100 نظم ہے. ابھی نصیر احمد ناصر، علی محمد فرشی جو ہمارے عہد کے ہیں، افضال سید صاحب، کیا بات ہے. باوجود اس کے کہ وہ بڑا واشگاف لکھتے ہیں، بڑا بولڈ لکھتے ہیں. اقبال بہت بڑا ہے. اقبال نے غزل کا ایک ایسا لہجہ، ایک ایسا اسلوب دیا جو صرف اور صرف اقبال سے مخصوص ہو کر رہ گیا. شاعری کسی نظریے کے تحت ہوتی ہے. میں نے روٹھے ہوئے یاروں سے تعلق رکھا، میں نے اجڑے ہوئے باغوں کی نگہبانی کی. شاید ماکلی صاحب کا شاید اس درجے کا استعداد نہیں ہے، تو وہ بہت اچھے شاعر ہیں، ہمارے دوست ہیں. نثر میں نے مائکرو فکشن لکھا ہے اور عنقریب اس کی ایک کتاب آ رہی ہے. کوئی آدمی شاعر ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا مطالعہ وسیع کرے. احمد فرحات بھائی کو جو ہے ماورائے عدالت وہ اغوا کر لیا گیا انہیں. جو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کا سبب صرف ان کی شاعری نہیں تھی کہ میں نے حضرت احمد ندیم قاسمی کی آنکھیں دیکھ رکھی ہیں، تم چٹان میں سے اتنا پیارا مجسمہ کیسے برآمد کر لیتے ہو. اس نے کہا کہ مجسمہ تو چٹان میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. نظم جب کہنی ہے تو اگر 17 مصروں میں بات ہو رہی ہے تو 18 مصرے نہیں ہو سکتے. اس کی ملٹری کے کسی کورس پر گیا تو جاتے ہی جو سب سے پہلے میں نے رابطہ کیا وہ مبارک شاہ جی کیا. میں توہین کا الزام لگاتے ہیں، اس کے اوپر خود ہی عدالت لگاتے ہیں اور خود ہی اس کو سزا بھی دے لیتے ہیں. جس طرح کا منٹو لکھ گیا ہے اس طرح کا ہم آج بھی لکھنے کا سوچتے ہوئے کانپتے ہیں. کشکا کھینچا دائر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. یہ لبرٹی تو ابو نواز کو بھی حاصل تھی. عطا بجزم کہ دنیا و دین سوداگر، فقیر پیر گشنت شاعرہ ولی نہ گشنت. ہر وہ چیز جو انسانی سروکار میں آتی ہے وہ شاعر کا سروکار ہے. ضیاء الحق کے بعد کی جو نسلیں پروان چڑھی ہیں، جو ان کے ہاں تخلیص پسندی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خالص کر رہے ہیں چیزوں کو. نہیں، اب خالص نہیں کر رہے. وہ کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہے نثر میں اور وہ کتاب محفوظ کرا دی تھی انہوں نے یہ کہہ کر کہ اسے میری موت کے بعد شائع کیا جائے. ہم نے تو مشاعروں میں لوگوں کو وزن میں لکھا گیا کلام بے وزن پڑھتے بھی دیکھا ہے. شاعرہ سے میں نے پوچھا، نام نہیں لوں گا، آپ نے اصرار بھی نہیں کرنا، کہ آپ صرف اور صرف مجھے غزل اور نظم کا فرق سمجھا دیں. پھر تسلسل سے پتہ چل جاتا ہے. فیض صاحب نے افتخار عارف کی کتاب پہ جو فلیپ لکھا ہے اس میں یہ بات مذکور ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو 2 سال کے منظر میں رہیں گے، پھر اتنی نہ اپنے نام کی
ہر سو دہائی دے، کیا کہنے، جتنا تجھے میں سن سکوں اتنا سنائی دے،